کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھیں خاموشی سے روتی رہتی ہیں اور انسان بار بار صرف ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ آخر کب تک؟ مگر یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں بھی میرا نام لیتا ہے یا نہیں، وہ آزمائش میں بھی نماز کی چٹائی بچھاتا ہے یا نہیں، وہ ٹوٹ کر بھی دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ میرے سامنے روتا ہے یا نہیں۔ اور جب اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جاتا ہے تب زندگی بدلنے لگتی ہے۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر یہ ہے کہ دل زخمی ہو مگر زبان پر شکوہ نہ آئے، آنکھیں نم ہوں مگر امید ختم نہ ہو، لوگ چھوڑ جائیں مگر انسان اپنے رب کا در نہ چھوڑے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت قیمتی ہوتا ہے جو آزمائش میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں بھی یہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے تیرے فیصلوں پر یقین ہے۔ کبھی غور کرنا، جب ایک انسان بہت رو لیتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ وہ سکون دنیا نہیں دیتی، وہ سکون اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے صبر کرنے والے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بعض اوقات اللہ تمہیں فوراً وہ چیز نہیں دیتا جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، کیونکہ اللہ تمہیں صرف خوشی نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دل دنیا سے نہیں صرف اس سے جڑ جائے۔ اور یاد رکھو، جو انسان ہر حال میں اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، میری زندگی میں اتنی آزمائش کیوں ہے، لوگ مجھے سمجھتے کیوں نہیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض درد اللہ کی خاص رحمت ہوتے ہیں، کیونکہ جب دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے تب تم اللہ کے قریب آ جاتے ہو، اور اللہ کو اپنے قریب آنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ کبھی وہ رات بھی آتی ہے جب انسان سجدے میں ٹوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، اور پھر وہی رات انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہیں، وہ دل جو صرف اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جاتا ہے تب وہ تمہیں ایسی خوشیاں دیتا ہے جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں تمہیں صرف اندھیرا دکھائی دیتا تھا، ایسے لوگوں سے ملاتا ہے جو تمہارے زخموں پر مرہم بن جاتے ہیں، اور تم خود حیران رہ جاتے ہو کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اللہ کی رحمت اچانک آتی ہے، بالکل بارش کی پہلی بوند کی طرح، خاموش مگر دل کو سکون دینے والی۔ تم بس صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے آنسو گن رہا ہے، وہ تمہاری خاموش دعائیں سن رہا ہے، وہ تمہارے دل کی ہر درد سے واقف ہے۔ لوگ تمہیں کمزور سمجھ سکتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے کہ تم اندر سے کتنی جنگیں لڑ رہے ہو، اور اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جو ہر حال میں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دیر ضرور ہوتی ہے مگر اللہ کی طرف سے آنے والی خوشی ہمیشہ بہترین وقت پر آتی ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی مشکل ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اگر تم راتوں کو رو کر سوتے ہو، تو یاد رکھو اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں کا وقت قریب ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہ دینے والا ہو جس کے بعد تم اپنے سارے دکھ بھول جاؤ۔ بس ہار مت ماننا، اللہ سے دور مت جانا، نماز مت چھوڑنا، دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ جو بندہ صبر کے ساتھ اللہ کا در پکڑ لیتا ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ زندگی میں بہت جلد ہار مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب دعا مانگ کر بھی کیا ہوگا، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ مگر مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ وہی اللہ جو خشک زمین پر بارش برسا دیتا ہے، وہی تمہارے ویران دل میں سکون بھی اتار سکتا ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم اکیلے ہو، جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب اللہ انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تمہیں لوگوں سے
اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم صرف اس کے قریب آ جاؤ۔ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ رب تمہارے ہر آنسو کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم باہر سے مسکرا رہے ہو مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے مضبوط بنے رہتے ہو مگر رات کو خاموشی سے روتے ہو، اور شاید یہی تمہاری خاموشیاں اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ وہ صبر جو تم لوگوں کو دکھائے بغیر کرتے ہو، وہ درد جو تم صرف اللہ سے کہتے ہو، وہ آنسو جو تم سجدوں میں بہاتے ہو، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ کبھی کسی نے غور کیا جب انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تب وہ سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے بعض آزمائشیں انسان کو برباد کرنے نہیں بلکہ اللہ کے قریب لانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے قریب کرنے کے لیے راستے بناتا ہے، کبھی آزمائش کے ذریعے، کبھی تنہائی کے ذریعے، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کے ذریعے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی انسان کہتا ہے، یا اللہ اگر یہ دکھ نہ ملتے تو شاید میں کبھی تیرے قریب نہ آتا۔ صبر کرنے والے لوگ باہر سے عام لگتے ہیں مگر ان کے دلوں میں اللہ پر بہت گہرا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اگر آج تمہارے دل میں بھی بہت درد ہے تو اپنے رب سے بات کرو، اسے سب کچھ بتاؤ، وہ تمہاری آواز سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ لوگ تھک جاتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں تھکتا، لوگ بدل جاتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جب اللہ کو تمہارا صبر پسند آ جاتا ہے وہ تمہیں دنیا سے نہیں خود سے جوڑ دیتا ہے۔ پھر انسان کے دل میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے، ایسا سکون جو دولت سے نہیں ملتا، لوگوں سے نہیں ملتا، صرف اللہ سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت میں ہوتا ہے مگر اسے خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ اس کے لیے سب سے خوبصورت فیصلہ لکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اگر آج دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو بھی مانگتے رہو، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں تو بھی اللہ سے امید رکھو، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، وہ ٹوٹے دلوں کو بھی ہنسا دیتا ہے، وہ خالی ہاتھوں کو بھی بھر دیتا ہے، وہ مایوس آنکھوں میں بھی روشنی واپس لے آتا ہے۔ اور شاید تمہاری زندگی کا خوبصورت وقت بہت قریب ہو، بس تھوڑا صبر کرو، تھوڑا سا اور یقین، تھوڑا سا اور سجدہ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کیسے حیران کرتا ہے۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھو گے اور رو کر کہو گے، یا اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے بھول گیا ہے مگر تو ہر لمحہ میرے ساتھ تھا۔ اور یہی حقیقت ہے، اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، خاص طور پر وہ بندے جو تکلیف میں بھی اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اس لیے اگر تم آج آزمائش میں ہو تو مایوس مت ہونا، ہو سکتا ہے اللہ کو تمہارا صبر پسند آ چکا ہو اور تمہاری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا قبول ہونے والی ہو۔